الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس میں روزے ہیں، اور روزے جو ہے وہ اگر تم مریض ہو یا مسافر ہو روزے رکھ لو تو بہتر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان وان تصوموا خیر لکم، روزے رکھو تو بہتر۔ اس آیت کے عنوان سے آج ہیلتھ پوائنٹ پاکستان کے اس چینل کے توسط سے اور اس بہترین پروگرام کے توسط سے اور اس مہینے کی برکت کے توسط سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو روزے کے متعلق ہے، اور جس میں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے بعض دفعہ خواتین پریشان رہتی ہے۔ اب میں خواتین کے متعلق بڑی اہم باتیں کرنے لگا۔ ایک ہے حاملہ خاتون۔ اب حاملہ خاتون کیا روزہ رکھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ حالت حمل میں روزہ رکھنا تین چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کرنا ہوگا۔ نمبر ایک، اگر کوئی پہلے سے تجربہ ہے، اس کو تجربہ ہے کہ بھائی اگر میں روزہ رکھوں گی تو میرے بچے کو یا مجھے ذاتی طور پہ نقصان پہنچ سکتا ہے، ایک۔ نمبر دو، کوئی اس کو دیندار ڈاکٹر، عام للو پنجو نہیں، دیندار ڈاکٹر طبیب اس کو بتائے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اگر آپ نے روزہ رکھ لیا تو آپ کا روزہ جو ہے وہ کیا نام ہے، اگر روزہ رکھ لے تو بچے کے لیے بھی نقصان ہے، آپ کے لیے بھی نقصان ہے۔ دیندار ڈاکٹر، یہ دو ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ ظاہری کوئی علامت ایسی آئی ہو اس عورت کے اندر کہ اس کو لگے، ظاہری علامت سے اس کو پتہ چل رہا ہو کہ بھائی یہ روزہ میرے لیے نقصان دہ ہے اور میں جو ہے نا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہوں یا اپنے بچے کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ بالکل آپ روزہ نہ رکھیں، یعنی خواتین جو حاملہ خواتین ہے جو ان کے صحت کے لیے، لیکن ہوتا اس میں یہ ہے کہ بعض ابھی سٹارٹنگ ہی جو ہے حمل کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتی ہے، اور تھوڑی سی بات ہے یعنی میں روزہ نہیں رکھوں گی، کیونکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے وان تصوموا خیر لکم، اگر اس قسم کی کوئی سچویشن نہیں ہے تو جب تک ظن غالب نہ ہو، یعنی آپ کو یقین نہ ہو ان تین چیزوں کی بنیاد پر، تب تک جو ہے وہ آپ روزہ نہیں توڑ سکتی ہے، روزہ چھوڑ نہیں سکتی۔ لیکن اگر یہ غالب تین چیزیں ہیں تو پھر آپ جو ہے آپ کو اختیار ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اور بہتر بھی یہ ہے کہ پھر آپ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاۃ، کہ اللہ نے مسافر سے اور جو ہے وہ روزہ بھی کم کر دیا ہے، یعنی روزہ اللہ تبارک حکم اٹھا دیا ہے، اور نماز کا کچھ حصہ یعنی نماز بھی اس کے لیے قصر ہے۔ پھر فرمایا وعن الحامل والمرضع، کہ وہ حاملہ عورت اور مرضع اور وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے اس سے بھی اللہ نے روزے کے حکم کو اٹھا دیا۔ ہاں، اگر میں نے جو پہلے 3 پوائنٹ ذکر کیے کہ اگر نقصان دہ ہے بچے وغیرہ کے لیے تو پھر تو اس کے لیے گنجائش ہے، اور اگر اس قسم کا ظاہری کوئی نقصان نہیں ہے، ڈاکٹر نے کوئی مشورہ نہیں دیا وغیرہ، تو خواہ سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جو ہے وہ روزہ نہیں توڑ سکتی ہے۔ ایک ہی بات، اور یہ ترمذی شریف کی روایت میں نے بتائی ہے، کتاب الصوم میں ما جاء عن الرخص، غالباً اس طرح ہے کہ رخصت کے متعلق جو روایت ہے جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 508 پر یہ روایت موجود ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اہم یہ ہے جو ذکر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی وجہ سے روزے جو ہے نا چھوٹ جاتے ہیں، اس کا کیا حکم؟ جو حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جاتے ہیں اس کا حکم یہ، اور اس میں ایک اہم بات میں نے ذکر کرنی ہے، جس عورت نے روزہ رکھا بیچ میں اس کو مینسز شروع ہو گئے، مثلا 2 بجے مینسز شروع ہو گئے، 1 بجے مینسز، یعنی دن کے درمیانی حصے میں مینسز شروع ہو گئے، اب اس کے بعض دفعہ وہ بھوکی رہتی ہے، نہیں وہ تو روزہ نہیں، اگر روزہ رکھا تھا مینسز شروع ہو گئے تو آپ وہ روزہ اس کے بعد آپ کھا پی سکتی ہے، لیکن پرسنلی میں اکیلے میں آپ کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، ایک تو یہ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی عورت کو مینسز تھے اور بیچ میں وہ ٹھیک ہو گئی تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ کچھ کھائے پی نہیں، روزہ داروں کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کہ روزہ رکھ کر پھر مینسز شروع ہو گئے اس کا حکم الگ، اور اگر روزہ جو ہے وہ مینسز تھے اور جو ہے وہ ختم ہو گئے اور بیچ میں جو ہے نا پاک ہو گئے، 2 بجے 3 بجے آپ پاک ہو گئی، تو پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ کھائے پیے نہیں بلکہ روزہ دار کی کیا کریں، مشابہت اختیار کریں۔ ایک تو یہ ہوگا۔ اب جو مینسز کی وجہ سے روزے جو ہے نا چھوٹ جاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اب کب رکھیں، تو جب آپ کو بہتر دن نظر آئے کہ بھائی دن بھی چھوٹے ہیں آپ برداشت بھی کر سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، سال کے آخر تک آپ کے پاس پورا اختیار ہے۔ لیکن بہتر میں آپ کو اس کا طریقہ کیا ہے، بہتر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کے بعد جو 6 دن کے روزے آتے ہیں نا، وہ بہترین طریقہ ہے۔ ایک تو آپ کو اس کو ثواب بھی مل جائے گا، اور ایک ان دنوں میں جو ہے کہ ماحول بھی بنا ہوتا ہے، تو آپ رمضان کے فوراً بعد جو 6 دن روزے رکھے گا، حدیث شریف میں آتا ہے، تو اللہ اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب دے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے 6 دن بعد اپنے وہ فرض روزے رکھے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس میں بھی ایڈ فرما دے گا انشاءاللہ۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا عورت میک اپ کے ساتھ روزہ رکھ سکتی ہے؟ جب میک اپ کے ساتھ سو سکتی ہے، میک اپ کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزار سکتی ہے، بازاروں میں جا سکتی ہے، تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتی؟ بالکل رکھ سکتی ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو روزے میں روزہ دار جو خواتین ہوتی ہے بعض دفعہ وہ خود کو بالکل ایسا کر لیتی ہے جس طرح کوئی ملنگ ہے۔ بھائی روزے میں بھی آپ میک اپ کر سکتی ہیں، آپ جو ہے نا بن سنور سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک اہم بات کہ کیا حاملہ عورت ہم بستری کر سکتی ہے؟
یہ تو آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے، ڈاکٹر کنڈیشن بتائے گا کہ کس صورت میں جو ہے نا کر سکتے ہیں، کس صورت میں نہیں، اور کتنی اس کی، وہ یہ ڈاکٹروں کا کام ہے، اور شریعت اس پر کوئی منع نہیں کرتی، شریعت کے نزدیک میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ حمل کے دوران جو ہے وہ ہم بستری کی جائے نہیں، لیکن روزے کے دوران جو ہے نا ہم بستری منع ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص نے ہم بستری کی ہے رات کو، اور صبح اچانک جو ہے وہ سحری کا ٹائم ہو گیا، تو وہ نہائے بغیر وضو کر لے اور سحری کر لے، اس کے بعد نہا سکتے، یہ مسئلہ ہم بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کہ ہم بستری جو ہے نا وہ کرنا حاملہ کے ساتھ، تو یہ ڈاکٹر آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ کس کنڈیشن میں یہ خاتون، اس کنڈیشن ہی کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے، ایک اہم بات یہ ہے۔